अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे व्लॉग का टॉपिक है रिज़्क में इजाफे की दुआ, जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद आजमाया हुआ है और ज़िंदगी बदलने की दुआ कह सकते हैं इसको आप। तो मैं सोच रही थी कई दिनों से शेयर करूं या नहीं करूं, लेकिन फिर मेरी दोस्त की मुझे कॉल आई पिछले दिनों, जिसको मैंने ये दुआ बताई थी कुछ अर्सा पहले। तो उसके हालात में वाज़ह तौर पे तब्दीली आई हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबके साथ शेयर की जाए, क्योंकि आजकल हालात भी इस तरह के हैं कि हर किसी के घर के जो ख़र्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, जो हमारे मुल्क के हालात भी हुए हुए हैं। तो इसके बैकग्राउंड में एक रेसिपी शेयर करूँगी। आज संडे है तो मैंने ये रेसिपी भी बनाई है। चने, जो कि मैं हमारे घर में हर संडे है उसको नान चने चलते हैं, लेकिन आज नान नहीं लेंगे मेरे हस्बैंड, तो आज मैंने फिर पराठे बनाए हैं इसके साथ। तो ये रेसिपी आपके साथ पीछे बैकग्राउंड में चलती रहेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ ये अपनी दुआ शेयर करूँगी। तो मैं ना वाज़े कर दूँ कि ना तो मैं कोई आलम हूँ, आलम फाजिल नहीं हूँ। बस कोशिश होती है कि 5 वक्त की नमाज़ अदा कर ली जाए, वो भी कभी कज़ा हो जाती है। और दूसरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अगर किसी की दिल आज़ारी ना हो। और दूसरी छोटी सी कोशिश होती है कि अपने मुलाज़मों का ख्याल रखूं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरी कोशिश होती है कि रोज़ाना कोई सदका खैरात जो कि हम अपनी हसीयत के मुताबिक निकाल सकते हैं, वो ज़रूर निकाल देना चाहिए, जिससे कि अल्लाह उससे दुगना के 10 गुना ज़्यादा, अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि 10 गुना ज़्यादा आपको मिलता है। बस ये छोटी छोटी सी कोशिशें हैं जो कि इंसान के हालात बेहतर करने में मदद कर सकती हूँ। तो मैंने ये जो वज़ीफ़ा किया था, ये मैंने किया था तकरीबन, कोई मेरे हालात काफ़ी ख़राब थे, बच्चे मेरे छोटे थे, तो तब मेरे हालात फाइनेंशली हमारे हालात कुछ ख़राब हो गए। हस्बैंड की जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे उन कंपनी के हालात ख़राब हुए, तो ज़ाहिर बात है फिर सब मुलाज़मों पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है। तो इनकी जो कंपनी है उन्होंने सैलरी मतलब लेट देना शुरू कर दी। लेट करते 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 फिर 3-4 माह की सैलरी उनके पास जमा होती गई। और आपको पता है जॉब वाले के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि महीने से पहले ही आपके जॉब की सैलरी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल इस तरह के कुछ हालात थे। तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मैं जॉब नहीं करती थी क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे। तो आपको पता बच्चों को स्कूल की फीसेस और लाहौर में एक रहने के जो अखराजात है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, स्कूल भी बहुत कॉस्टली हैं। तो मैंने फिर परेशानी में मुझे किसी ने इस वजीफ़े का बताया, तो मैंने ये शुरू किया। तो यकीन करें कि 3 से 4 मंथ्स से पहले ही मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तो मैंने जो फिर तस्बीह जो स्टार्ट की थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह है। एक दफ़ा एक सहाबी आपके पास आए और कहा, या रसूलल्लाह मेरे हालात बहुत ख़राब है और सब ने मुझे छोड़ दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वजीफ़ा बताया। तो कि रोज़ी में इजाफे के लिए वजीफ़ा बताया। और वो उसके बाद वो शख्स कुछ अरसे के लिए गायब हो गया। तो जब वो दोबारा नज़र आया तो उसने बताया कि या ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे यकीन है कि जो भी ये दुआ पड़ेगा इंशाल्लाह ताला उसके हालात बदलेंगे, उसके माली हालात अच्छे होंगे और हर तरह के हालात इंशाल्लाह ताला बदलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको यकीन के साथ पढ़ना है
اور ہر روز ہر ٹائم ایک امید کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے حالات بہتر کرے گا اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا سن رہا ہے. اس یقین کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا. اور زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں. 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں. اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کوشش کریں کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور دوسرا صدقہ خیرات کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ میری طرف اگر 1 روپیہ دو گے تو میں آپ کی طرف 10 روپے کی رحمت کروں گا. تو اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے. پہلے تو میں یہ دعا آپ کے ساتھ پیچھے وہ آپ کو نظر آ جائے گی تاکہ آپ کو اس کو مطلب یاد رکھ لیں یا آپ اس کو پڑھنا سیکھ جائیں. یہ آپ نے دعا کا طریقہ بتا دیتی ہوں پہلے کہ دعا آپ نے صبح فجر کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے. تسبیح کرنی ہے، پوری ایک تسبیح کرنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ ابھی میں آپ کو لکھی ہوئی بھی دکھا دوں گی. تو یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے صبح فجر کے بعد اٹھ کے باوضو ہونا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور جب آپ فجر کی نماز ختم کر لیں تو اس کے بعد بیٹھ کے جائے نماز پہ بیٹھ کے کوشش کریں جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. 100 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے. 11 دفعہ درود شریف پڑھنے تو زیادہ اچھا ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا ضرور قبول کرے گا اور آپ کے حالات ضرور بہتر کرے گا. یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنی زندگی کا جو ایک تجربہ ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنی ہے اور جب تک آپ کے حالات نہیں بدلتے بلکہ اس کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے. میں نے تو زندگی کا معمول بنا لیا ہے. ہاں سم ٹائم رہ جاتی ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بزی لائف ہے تو ٹائم نہیں ہوتا یا رہ بھی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی میرے کچھ حالات مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا مجھے آج کل فیل ہو رہا ہے کہ یہ میری کوئی چیز نہیں سیل ہو رہی ہے، میں پھر سے یقین کریں یہ دعا یہ والی دعا یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا ہے. اللہ تو رحیم کریم ہے. اللہ تو ہم انسان ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور جب بھی پکاریں اللہ تعالیٰ حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے اپنی حاجت. آپ نے یہ یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے جس کے حالات بدلے نیچے مجھے اس میں کمنٹس میں ضرور آپ نے بتانا ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں زیادہ دن زیادہ مہینے نہیں گزریں گے. آپ نے صبر کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو کیوں نہیں بدلیں گے حالات. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بتائی اور اس کی زندگی بدل گئی تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے سے حالات بدل دیے. میں نے بزنس سٹارٹ کیا، میرے ہسبینڈ کو اچھی جاب ملی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کو پھر جاب اور مل گئی اور انہوں نے بچوں کو اچھے اسکول میں لاہور کے اچھے اسکول میں داخل کروایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدل دے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے حالات اسی طرح بدلے. بس میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو میری طرف سے تکلیف نہ ہو. خاموش ہو جانا چاہیے ہمیں. اگر آپ کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے یا آپ کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہے یا آپ کو کچھ سنا رہا ہے تو زندگی میں نے یہ ایک تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہ سبق نہیں سیکھا، لیکن زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو ہرٹ بھی کیا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہوتا ہے. آپ کی خاموشی کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حالات ضرور بدلے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور یہ دعا ضرور کریں اور یہ پڑھیں اور اس کو ایک زندگی کا اصول بنا لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کے حالات ضرور بدلیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر آپ کو یہ کوئی بھی میری چیز جو کہ میں نے شیئر کی ہے، یا میں بولتی ہوں یا میں بتاتی ہوں، کسی آپ سب کو پسند ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب ضرور کر دینا، اور اس کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا، تاکہ دوسروں کا بھلا ہو۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے حالات بدلیں گے۔ تو آپ یہ سوچ کے کہ کسی کے حالات بدل جائیں، کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے، تو یہ سوچ کر پلیز اس کو شیئر ضرور کرنا دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے۔ کسی انسان کا اگر ہم بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرتا ہے۔ کسی انسان سے نہیں ہمیں کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ میرے حالات بدلے گا یا وہ میری کوئی مدد کرے گا۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ مدد کرنے والی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگوں نے جو باتیں بتائی ہیں اپنے تجربے سے، وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنا۔ میں نے یہ آج جو سنڈے کو بنائے ہیں لاہوری چنے اور ساتھ پراٹھے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔